آپ نے قدموں میں بیٹھ کر چلا کیا، سرانے کی طرف نہیں بیٹھے، مشرق کی طرف نہیں بیٹھے، مغرب کی طرف نہیں بیٹھے، قدموں میں بیٹھے۔ اور آج بھی وہ حجرہ موجود ہے جہاں حضرت خواجہ غریب نواز نے بیٹھ کر چلا کیا۔ آپ قدموں میں بیٹھے، ہمیں بتا دیا کہ اگر بزرگوں سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے قدموں میں بیٹھو، ان کے مبارک قدموں سے فیض ملتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جب داتا صاحب کے یہاں چلہ مکمل کیا اور داتا حضور نے روحانی فیض ان کو عطا فرمایا تو حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اس کا معنی یہ ہے گنج بخش، خزانہ لٹا دے۔ آپ تو 1-2 یورو دیں گے، 2-4 پاؤنڈ دے دیں گے، 10 دے دیں گے، 15 دے دیں گے، 20 دے دیں گے۔ فرمایا کہ داتا کی بارگاہ یہ بارگاہ ہے کہ خزانے لٹا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھے، داتا کا لفظ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ کس کا؟ داتا کا معنی ہے دینے والا۔ کیا معنی؟ دینے والا۔ ہر دینے والا داتا ہے، ہر دینے والا داتا۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ آپ کے پاس ایمپلائیز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ملازم، ان کو تنخواہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ تو وہ آپ جو تنخواہ ان کو دیتے ہیں تو ہر دینے والا داتا ہے، ہر دینے والا داتا ہے۔ فرق یہ ہے اگر خدا سمجھو، خدا سمجھ کر کسی کو داتا سمجھو تو یہ شرک ہے، اللہ کا بندہ سمجھ کر داتا سمجھو تو یہ شرک نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ اب بابر صاحب تنخواہ دیتے ہیں تو یہ داتا ہے، سلیم صاحب تنخواہ، مسعود صاحب دیتے ہیں تنخواہ، یہ داتا ہے، ارشد صاحب ملازمین کو تنخواہ دیتے ہیں تو یہ داتا ہے کہ نہیں؟ ہر دینے والا داتا ہے۔ فرق یہ ہے خدا سمجھو تو شرک ہے، خدا نہ سمجھو تو پھر شرک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کا رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے، اللہ کا رسول تمہیں جو چیز دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا رسول دیتا ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کنج بخش، خزانہ دے رہے ہیں، فیض عالم، پوری دنیا میں آپ کا فیض ہے، مظہر نور خدا، اللہ کے انوار اور تجلیات کا یہاں پہ نزول ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے نور ہیں یعنی اشرف علی تھانوی نے جب داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دی تو کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مزار ہے کہ سرکار داتا صاحب کے صحن میں اس قدر کثرت سے فرشتے موجود ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ بارکیف مظہر نور خدا، اللہ کا انوار، اللہ کے انوار اور تجلیات کا وہاں پہ نزول ہو رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں ناقص آرا پیر کامل، ناقص وہاں آ جائے تو اس کو کامل بنا دیتے ہیں، اور کامل آ جائے تو اس کے روحانی درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا جی داتا صاحب کی کرامت تو بیان کریں، میں نے کہا سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہاں پہ 24 گھنٹے ذکر الہی ہو رہا ہے، جی ذکر الہی ہو رہا ہے، اور 70,000 آدمی 24 آور وہاں پہ حاضری دیتا ہے، اور سب کو لنگر مل رہا ہے۔ آپ کسی کو ایک ٹائم پہ کھانا کھلائیں گے، 2 ٹائم پہ، 3 ٹائم پہ، 4 ٹائم پہ، پھر تھک جائیں گے، لیکن وہ اللہ والا اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہے، اور اس کا تصرف یہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، پھر جو شخص جو بھی مراد لے کر جاتا ہے کہ میں نے کھیرنی کھانی ہے تو اس کو کھیرنی ملتی ہے، حلوے کی نیت سے جاتا ہے تو حلوہ ملتا ہے، حلیم کی نیت سے جاتا ہے تو حلیم ملتا ہے۔ تو 24 آور 70,000 آدمی حاضری دیتا ہے،
سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ جگہ ذکر الہی کا مرکز ہے، اور وہ جگہ داتا حضور سارے لوگوں کو لنگر سے فیض یاب فرما رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا مرکز بنایا، آپ اپنے مصلے پر بیٹھے رہے، اپنے کندھے پر بسترا اٹھا کر، لوٹا اٹھا کر، گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر اسلام کی تبلیغ نہیں فرمائی، اپنے مصلے پر بیٹھے رہے۔ جو بھی ہندو کافر آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا مسلمان ہو جاتا۔ 90 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا۔ جتنے بھی ہمارے ہندوستان میں، ایشیا میں آبا و اجداد تھے نا، بڑے غیر مسلم تھے، اور ان کو کس نے مسلمان کیا؟ اللہ کے ولیوں نے۔ بادشاہوں نے مسلمان نہیں کیا، اللہ کے ولیوں نے مسلمان کیا۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، خلق مصطفیٰ سے پھیلا اور نور مصطفیٰ سے پھیلا۔ حضرت امام محمد، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں جی، کس کے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور 100 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ 1 لاکھ کے قریب آپ کے مجتہد شاگرد ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد، 990 کتابیں لکھی، اپنے قلم سے 990 کتابیں لکھی۔ بصرہ کوفہ میں رہتے ہیں تو فرمایا چلو بصرہ چلتے ہیں، طالب علم بھی ساتھ ہیں، اونٹ پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں، جا رہے ہیں، سفر جاری ہے۔ عرض کر فرماتے ہیں میں تھک گیا ہوں، خیمہ لگایا جاتا ہے، خیمے میں تشریف لے گئے۔ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ اس اونٹ پر کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی سامان تجارت ہے؟ تو کہا سامان تجارت نہیں، یہ کتابیں ہیں امام محمد کی، اور امام محمد نے اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھی ہیں، 990 کتابیں۔ اس نے کہا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جب پردہ ہٹایا گیا اور وہ شخص وہاں پہنچا، اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے ساتھی نے پوچھا کہ تم غیر مسلم ہو، تم نے امام محمد کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا انہوں نے کوئی منتر پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنا بنا لیا تجھے؟ اس نے کہا نہیں، انہوں نے کوئی منتر شنتر نہیں پڑھا۔ تو پھر وجہ کیا ہے کہ تو نے امام محمد کو دیکھا اور اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب میں نے امام محمد کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ چھوٹے محمد کے چہرے کی یہ شان ہے تو بڑے محمد کے چہرے کی کیا شان ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ ان کے چہرے میں کیا تھا؟ نور خدا تھا اور نور مصطفیٰ تھا۔ ان بزرگوں نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ فرمائی، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دی اور لوگوں کی اصلاح فرمائی، یہ ان کا مشن تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے اس مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی ذکر پاک حضرت داتا صاحب کی مسجد میں 1000 سال سے جاری ہے. فجر کی نماز کے بعد اسی طرح ہم ذکر کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. فرشتوں کی سلامی دینے والی
जनाब आमिना सुनती तो ये आवाज आती थी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, अर्श की मेराज वाले, हम वासियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आज तू फैले गौसे आज़म, बादशाह अर्दो आलम, सदकाए इमाम आज़म, सदकाए इमाम आज़म, दूर हो सब ही के रंजो गम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। एक अर्ज़ और करें हम, मेरे मौला जब मरे हम, कलमा तेरा पढ़े हम, कलमा तेरा पढ़े हम, और बाद उसके ये कहे हम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें। फातिहा शरीफ से कबल जो है, या तमाम हज़रात जो है, हमारी गुजारिश है इस पर तवज्जो फरमाइएगा कि बाज़ हज़रात जो है दूसरे मुल्कों से तशरीफ़ लाए हैं, बाज़ हज़रात दूसरे शहरों से तशरीफ़ लाए हैं। जो दूसरे मुल्कों से और दूसरे शहरों से तशरीफ़ लाए हैं, ज़ाहिर है वो हमारे मेहमान हैं, और जो यहाँ मुक़ीम हैं सारे वो मेज़बान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। खाना अंदर खाया जाए या बाहर खाया जाए, दोनों सेम से एक ही है, कोई इसके लिए वो नहीं है। लेकिन अच्छा रहेगा, मेरी गुजारिश है आपसे कि जो मतलब दूसरे शहरों से दूसरे मुल्कों से तशरीफ़ लाए हैं, वो यहाँ मस्जिद के जो अंदरूनी हिस्सा है, बाहर पीछे दस्तरखान बिछा हुआ है, तो वहाँ तशरीफ़ रखेंगे। बाकी हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा कि वो मस्जिद के सहन में जो है वहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। वहाँ खाना हाजिर होगा, तनावुल फरमाइएगा। खाने के बाद जो है थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह, मेरे ख्याल में 10 बजने में को 5 मिनट कम है, उस पर नमाज मगरिब इंशाअल्लाह यहाँ बाजमात अदा की जाएगी। आप हज़रात जो है बाजमात नमाज मगरिब भी अदा कीजिएगा। और हज़रत साहब क़िबला पीर तरीक़त से अल्लामा मौलाना मकसूद चिश्ती साहब दावत बरकातुल आलिया, जो दाता दरबार मस्जिद खिताबत व इमामत एक अरसे पे मुहीत माशाअल्लाह हज़ारों लाखों हज़रात जो इनसे फैज़याब हुए, ये हमारे दरमियान जलवागर हुए।
ان کی زبان مبارک سے جو کلمات ادا ہوئے ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کو مضبوطی سے تھامیں، وہ راہ نجات ہے، اور اس پہ جو ہے مضبوطی سے جو ہے عمل پیرا بھی ہوں۔ مسجد الکرم سے بھی جو ہے احباب وہاں کے انتظامیہ سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کے بھی بہت ہی شکر گزار ہیں۔ ماشاءاللہ یہ حضرات دوسری مساجد سے دوسرے اداروں سے تشریف لانے والے مختار میر صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں، ماشاءاللہ ریکارڈنگ کے سلسلے میں ان کا تعاون ہے، اور دیگر احباب جو تشریف لائے ہیں ہم سبھی کے لیے شکر گزار ہیں، اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور کل شریف سے پہلے جو ہے میں اصل دعا کے لیے جو ایک فہرست ہے، اب سب کا جو ہے نام لینا جو ہے یہ بڑا مشکل ہوگا، لیکن میں جو ہے چیدہ جو میرے ذہن میں ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں دعا کر رہا ہوں، بلکہ میں اس دعا پہ حضرت صاحب بھی آمین فرمائیں گے، تو حضرت صاحب بھی دعا فرما رہے ہیں ان کے لیے، اور پھر اس کے بعد کل شریف بھی انشاءاللہ پڑھی جائے، اور پھر حضرت صاحب کی دعا بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ خاص کر آج جو 11ویں شریف کا اہتمام ہے حضور خواجہ خواجگان خواجہ بن نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے حوالے سے ہے، یقیناً جتنے بھی یہاں حاضر ہیں سب کو جو ہے حضور خواجہ بن نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کی بارگاہ سے فیض حاصل ہوا ہے الحمدللہ، اور اس میں جن احباب نے شرکت کی ہے دام سخن عدم مشترکہ جو ہے اہتمام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ محترمہ شمیم صاحبہ جو ہے انہوں نے خاص جو ہے اس میں حصہ لیا ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی نیک تمنا و مرادوں کو پورا فرمائے۔ اب حاجی عبدالقیوم صاحب جو ہیں ان کے سسر جو ہے پچھلے دنوں فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کے سسر مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ میرے سسر حاجی یاسین صاحب کل ہی جو ہے ان کے ماموں پاکستان میں فوت ہو گئے، مرحوم داؤد صاحب، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور اسماعیل خان صاحب جو ہیں انہوں نے خاص دعا کے لیے کہا، شیرنی کا مطلب اہتمام بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھائی پر اپنا خاص فضل فرمائے، دونوں جہان کی خوشیاں انہیں نصیب فرمائے، کہ نیک تمنا و مرادوں کو پورا فرمائے، جتنے بیمار ہیں خاص کر دعا فرمائے۔ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ بہت علیل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی سے نوازے، ان بزرگوں کا سایہ عطا دے تک اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اور کئی احباب ہیں، ظاہر ہے میں نے پہلے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہے، جتنی بھی نیک تمنا مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جملہ نیک تمنا مرادوں کو پورا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان اور جتنے احباب یہاں بستے ہیں جن ممالک سے وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ جمیع اسلامی ممالک کو آباد و شاد رکھے، سلامت رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک صاحب ہیں کینسر کے مرض میں وہ مبتلا ہے لیاقت صاحب کہیں ایک مرتبہ جو ہے کیموتھراپی ہو چکی ہے آج بھی ان کا آپریشن ہوا ہے خاص ان کے لیے بھی دعا کرنی اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا فرمائے مسجد غوثیہ کے لیے یا اراکین نمازی خدمت گزار منتظمین ان کے لیے بھی خاص دعا کریں جیسا سے اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أوصل وبلغ صواب هذا الكلام والطعام ما قرأت وحصلت إلى جناب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وجميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى جميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح سيدنا وسندنا ومرشدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا الشيخ السيد علي بن عثمان الحجويري المعروف بداتا گنج بخش رحمه الله تعالى وإلى روح سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني سبو البغدادي رضي الله تعالى عنه وإلى روح سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند حضرت قبلہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما آئندہ کے لیے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ تلامذہ کی مغفرت فرما ہمارے مشائخ طریقت کے برزخی درجات کو بلند فرما انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جن حضرات کے لیے دعا کے لیے برکاتی صاحب نے فرمایا یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما اور ان کے برزخی درجات کو بلند فرما انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما صحابہ کرام اہل بیت کرام اولیاء کرام کی محبت عطا فرما ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں سے نفرتوں کو دور فرما باہمی الفت محبت پیدا فرما ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما.